بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے مزید گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن چونکہ آج قومی بجٹ پیش کیا گیا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی بجٹ پر پہلے بات کر لی جائے، اور اگر وقت بچے تو پھر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں آپ سے کچھ گزار کروں گا۔ قومی بجٹ پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک ایسا پیغام ہوا کرتا ہے کہ جس سے کسی کو خوشی اور کسی کو غم ملتا ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات میں شاید یہ کسی کے لیے بھی خوشی کا کوئی پیغام لانے میں ناکام رہا ہے۔ الفاظ کا گورکھ دھندا تھا، ایک افسانوی تقریر تھی، اور 9,200 ارب روپے اکٹھے کرنے کی بات کی گئی۔ پاکستان کا کسٹم ڈپارٹمنٹ، سیلز ٹیکس، وہ پورا FBR مل بھی جائے، اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہم ماچس کی تیلی خریدتے ہیں اور اس پر بھی دیتے ہیں، وہ بھی سارے کا سارا اکٹھا ہو جائے تو پاکستان میں اتنے پیسے اکٹھے کرنے کی ابھی انتظامی سخت باقی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں بجلی بے شمار چوری ہوتی ہے، ہمارے ہاں گیس بے شمار چوری ہوتی ہے، ہمارے ہاں ٹیکس بے شمار چوری ہوتا ہے۔ ہم رسید دے لیتے ہیں لیکن وہ پیسے ٹیکس کے کٹتے نہیں ہیں، وہ حکومت کے پاس جاتے نہیں ہیں، عوام سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اور عوام کو لفظوں سے اور اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ خسارے کا بجٹ ہے، یہ فاضل بجٹ ہے تو یہ خسارے کا بجٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزید قرض لیں گے، گویا اگلا برس جو ہے وہ مزید قرض ہوگا، مزید سود ہوگا اور مزید دباؤ ہوگا، افراط زر بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی۔ لوگوں کا مسئلہ تو ہے دال روٹی، غریب آدمی کو پیاز نہیں ملتا، آلو نہیں ملتا، ٹماٹر نہیں ملتا، دال نہیں ملتی، چاول نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، اس کے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تڑپتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ اسلام آباد میں تو یہ بھی صورتحال اب تقریباً پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ یہاں مردہ بھی دفن نہیں ہو سکتا۔ جو 2 سرکاری یہاں قبرستان ہیں، ان قبرستانوں سے ذرا باہر نکل جائیں اور دیہاتی علاقوں میں جائیں تو اسلام آباد میں کوئی مردہ دفن نہیں کیا جا سکتا۔ جس شہر کا کوئی شخص رہنے والا یہاں فوت ہو جائے، اس کے لواحقین اس کو واپس اپنے شہر لے کر جاتے ہیں۔ پانی یہاں نہیں ہے، زمین یہاں تنگ کر دی گئی ہے، مافیا کام کر رہا ہے۔ یہاں تو کیا پورے پاکستان میں مافیا کام کر رہا ہے، ٹیکس چور مافیا ہے، دکانداروں کا مافیا ہے، اسمگلروں کا مافیا ہے، ہر طرف مافیا ہی مافیا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا شخص اب موجود نظر نہیں آتا کہ جو کوئی کاروبار کر رہا ہو اور اس کا کسی مافیا سے تعلق نہ ہو۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم IMF سے جان چھڑا سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم 10-20 سال IMF سے جان چھڑا سکیں گے، اور یہ غلطی کوئی 1-2 دن کی غلطی نہیں ہے، یہ 10-20-25 برس 50 برس کی بات ہے، بلکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہم نے دنیا بھر سے یہ کہا تھا کہ وہ ملک جو ہمیں قرض دے گا اور وہ ملک جو ہماری حفاظت کرے گا، ہم اس کے بلاک میں چلے جائیں گے، اس کے ساتھ مل جائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر آگے چلیں گے۔ کئی سال بعد امریکہ نے ہمیں کچھ پیسے دیے، پاکستان میں شروع ہی سے گندم باہر سے آتی تھی۔ اب اس صورتحال میں نہ ہم گندم اپنی پوری پیدا کر سکتے ہیں، نہ چینی پوری پیدا کر سکتے ہیں، کپاس کو ہم نے تباہ کر دیا ہوا ہے، صنعتیں ہماری لٹ چکی ہوئی ہیں، بجلی ہمارے پاس ہے نہیں، پانی کی ہمیں شدید کمی ہے، ڈیم ہم بنانا نہیں چاہتے، نہروں سے اب ہم بجلی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان تجربوں کی آماج گاہ ہے، اور ان تجربوں کے نتیجے میں پاکستان میں خوشحالی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی۔ حکومت جو مرضی کہے وہ اس کا رائٹ ہے، اور میرا یہ رائٹ ہے کہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اب دوسرا معاملہ جس پہ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی، انڈیا میں پچھلے 70 سال سے ان کی لوک سبھا کی سیٹیں جو ہیں وہ 568 ہے، اور آبادی ان کی جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہو چکی ہے۔ گویا آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، وہاں تو سیٹیں نہیں بڑھتی۔ ایک زمانے میں پاکستان میں قومی اسمبلی کی 207 سیٹیں ہوتی تھی،
اور 10 خواتین تھیں. پھر 217 سے ہی بڑھ کے 342 تک چلی گئی. اب نئی مردم شماری کے بعد صوبوں میں سیٹوں کی تقسیم کا ایک پھر مرحلہ ہوگا اور یوں محسوس ہوتا ہے 4.5 لاکھ کی ووٹر لسٹ کے حوالے سے ایک حلقہ ترتیب پائے گا. یوں اس طرح بلوچستان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی جس پہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, پنجاب کی کم ہو جائیں گی. لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا پاکستان کی آبادی واقعی 22-23 کروڑ ہو چکی ہوئی ہے؟ بعض ذمہ دار لوگ اور ادارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اصل آبادی 18 کروڑ کے قریب ہے. باقی سیاسی وجوہات کی بنا پر اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس بڑھانے کے نتیجے میں وہ طاقت استعمال کی جاتی ہے کہ جس طاقت کے ذریعے اقتدار لیا جاتا ہے اور اس اقتدار کے ذریعے باقی تمام معاملات حل ہوتے ہیں. کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ نئی پارٹی بنی اور 169 ہو گئی. پاکستان کی وہ پارٹی جس نے پاکستان بنایا تھا یعنی آل انڈیا مسلم لیگ, وہ پاکستان بننے کے بعد کل پاکستان مسلم لیگ میں تبدیل ہو گئی تھی. ٹوٹتی رہی پارٹیاں بہت ساری پارٹیوں میں تبدیل ہو گئیں. چند مشہور پارٹیاں جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں میں آپ کے سامنے ان کے نام رکھنا چاہتا ہوں. ان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایک زمانے میں تحریک استقلال ہوا کرتی تھی, جانے کہاں کھو گئی کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر تھی نیشنل پیپلز پارٹی, اللہ جانے آسمان اس کو اٹھا کے لے گیا یا زمین میں چلی گئی. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی تھی جو 4 جماعتوں کا مجموعہ تھی 1986 میں. پھر پاکستان کی ایک تحریک تھی جس کا نام تحریک فقہ جعفیہ تھا. پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی بھی موجود تھی. پاکستان میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی تھی, پاکستان جمہوری پارٹی تھی, پاکستان سوشلسٹ پارٹی تھی, قومی محاذ آزادی تھا, جماعت اسلامی تھی یا ہے, جمعیت العلماء پاکستان تھی, جمعیت العلماء اسلام تھی, نیشنل ورکرز پارٹی تھی, متحدہ قومی موومنٹ تھی, جی ایس سندھ محاذ تھا, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تھی, جمہوری وطن پارٹی تھی. ایک ایسی پارٹی بھی تھی جو مجھے سن کر پڑھ کر دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ یہ نام کس نے رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا. وہ تھی تحریک محکوم اقوام پاکستان پونم کے نام سے. ملت پارٹی فاروق لغاری صاحب نے بنائی تھی. پی ٹی آئی ہم سب جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوا اس وقت. عوامی تحریک یہ وہ کینیڈا سے آنے والے صاحب. مسلم لیگ کاف, مسلم لیگ کاف ایک مسلم لیگ نون کے اندر سے نکلی ہوئی جماعت تھی, جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کے اندر سے نکلی ہوئی جماعت ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس کے اندر سے کیا ہوگا اس پر ہم پھر کسی وقت بات کر لیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے انتخابی وجوہات کی بنا پر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پارٹی بنائی تھی, اور پھر تھی متحدہ مجلس عمل کیا تھا متحدہ مجلس عمل ایم اے, متحدہ مجلس عمل. پھر تھی عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان والی, وہ جو کچھ کر گئی, جو کچھ اس کے ساتھ ہم نے کیا وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس سے پہلے جگتو فرنٹ بھی مشرقی پاکستان کی ایک پارٹی تھی, بادشاہانی صاحب کی بھی ایک پارٹی ہوتی تھی, نوابزادہ نصر اللہ خان کی بھی ایک پارٹی ہوتی تھی. یہ سب لوگ کہیں کبھی کبھی اکٹھے بھی ہوا کرتے تھے. پھر پاکستان کی مسلم لیگ جو سب اب کہتے ہیں کہ یہ ہماری میراث ہے, اس کی کونسل مسلم لیگ تھی, قیوم مسلم لیگ تھی, خواجہ خیر الدین گروپ تھا. پھر ایک زمانے میں ریپبلکن پارٹی بھی یہاں بنی. ریپبلکن پارٹی کنونشن مسلم لیگ میں بھی تبدیل ہو گئی, راتوں رات تبدیل ہو گئی. پاکستان مسلم لیگ جنیجو بھی بنی, پاکستان مسلم لیگ قاسم گروپ بھی بنا, پیر پگاڑا کا اپنا گروپ بنا, پاکستان مسلم لیگ چٹھا گروپ بھی بنا, پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق گروپ بھی بنا, پاکستان عوامی پارٹی شیخ رشید صاحب نے بھی ایک جماعت بنائی جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ٹانگے کی سواریاں ہیں. گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اتنی زیادہ بنانے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جس کو بس پہ جگہ نہیں ملتی وہ اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کھول لیتا ہے. یہ سب ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں منافع کے لیے. منافع کیسا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں اس پہ کہنا نہیں چاہتا کہ کس کس طرح کا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ یہ کہ
دنیا بھر میں سیاسی جماعتیں رائے عامہ کو ہموار کرتی ہیں ملکی مفادات کے لیے، لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ رائے عامہ کو تباہ و برباد کیا گیا ملک دشمنی کے لیے، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے اداروں کی تذلیل کے لیے، پاکستان کی قومی اسمبلی کی تحقیر کے لیے، پاکستان کے آئین کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے، اور جانے کیا کیا مقاصد تھے اس پولیٹیکل پارٹی کے کہ جس کا رونا اب لوگ رو رہے ہیں، اور یہ آئندہ کیا کرے گی۔ یہ ایک دلچسپ بات ہوگی کہ کیا یہ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے یا یہ کچھ کریں گے۔ اس کا فیصلہ وہ آئندہ چند روز میں کر لیں گے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ اپنی گلی میں بھی نہیں جایا کرتے تھے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا پاکستان کے خلاف کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنیں گے؟ کیا شاہ محمود قریشی یہ کام کر سکیں گے کہ وہ اپنے چیئرمین کے ساتھ مل کر اسی طرح کے نعرے بلند کریں جیسے وہ چند روز پہلے لگا رہے تھے؟ کیا اسد عمر یہ کام کر سکیں گے؟ کیا اور لوگ جو یہ کام کر سکیں گے؟ کیا جالندھر سے آئے ہوئے میاں حضرت کی اولاد یہ کام کر سکے گی؟ اور اسی طرح کے اور لوگ یہ کام کر سکیں گے؟ یقیناً پاکستان کے خلاف ان کام کرنے والے لوگوں میں اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بزرگوں کی کچھ نشانیاں پیچھے رہ گئی ہوئی ہیں، جسے ہم بھارت کہتے ہیں، اس کے قبرستان وہاں رہ گئے ہوئے ہیں، اور روز روز قبرستان نہیں بدلے جاتے، نہ روز روز اپنا ورثہ جو ہے وہ کہیں تقسیم کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، اس کی نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ورگلانے کی بجائے لوگوں کو حب الوطنی سکھائیں، اپنے قومی مقاصد کا حصول حاصل کرنے کے لیے یکجا ہونے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو اعتماد دیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ ہم پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بند ہو جانا چاہیے، انہیں چاہیے کہ یہ خود ہی بند ہو جائے۔ یہ 169 جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا، ان کے نام میں آپ کو لوں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا کیا نام ہیں، اور اب جو پاکستان میں مردم شماری ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو سیٹوں میں رد و بدل ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہوگا، وہ آئینی تقاضا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن کیا انتخاب اس بجٹ کی روشنی میں ہو سکے گا؟ نہیں آنے والی معاشی مشکلات کی صورت میں ہو سکے گا؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے کسی معاشی منصوبے پر اکٹھی ہو سکیں گی؟ کیا یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کر سکیں گی؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، پاکستان کے یہ نام نہاد محب وطن لیڈر ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ ان کو توفیق دے، اور اللہ ان کو عزت دے کہ یہ اپنی عزت کی بحالی کے لیے، اور اللہ ان کو توفیق دے اس بات کی کہ یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے مفادات کے لیے، اپنے اور میرے بچوں کے لیے، ہم سب کے بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو بیچارے ہیں، جو مظلوم ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو محکوم ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔